لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ آیت سورہ قمر میں 27ویں پارے میں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے. تو قرآن کریم کی یہ آسانی بالکل ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو لوگ اتنی مقدار میں یاد کرتے ہوں اور اس کے حفاظ پوری دنیا میں اتنی کثرت سے پائے جاتے ہوں. حتیٰ کہ انسان اپنی زبان کی بھی کوئی کتاب ہو، اس کو یاد کرنا چاہے تو ایسی یاد نہیں ہوتی جیسے قرآن کریم یاد ہوتا ہے. دوسرا ایک مطلب قرآن کریم کی اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. تو ایک عام شخص بھی اگر قرآن کریم ترجمے سے پڑھے گا تو اس کو نصیحت ملے گی، اور وہ عذاب کی اور اللہ کی طرف سے قوموں پر آنے والے ہواؤں کے اور پانی کے طوفانوں کو پڑھے گا اور اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو پڑھے گا تو اس کا قلب متاثر ہو کر رہے گا. تو قرآن کریم اس معنی میں آسان ہے، پارٹ سے قرآن کریم آسان کہ ہر آدمی ترجمہ سمجھ سکتا ہے اور اس کے دل پر اس کا اثر ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز ہے مسائل کا نکالنا. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم اس معنی میں آسان ہے تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے میں ہے اور خسارے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب قرآن کریم ہمارے پاس ہے تو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈاکٹری کے بارے میں یہ خیال نہیں ہوتا، انجینئرنگ کے بارے میں یہ خیال نہیں ہوتا، کھانا پکانا دیگ چڑھانا تو بہت آسان ہے، اس کے بارے میں بھی یہ رائے کسی صاحب کی نہیں ہوتی. لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے جتنا وقت کالج میں لوگوں نے لگایا اتنا علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں لگایا. لیکن دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں یہ رائے بڑی آسانی سے قائم ہو سکتی ہے. ایک انجینئر شخص کے سامنے، ایک وہ شخص جس نے کبھی انجینئرنگ کا ایک باب اور ایک چیپٹر نہ پڑھا ہو، اس کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ خاموش ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ جن کو سمجھتا نہیں ہو ان کو کیا سمجھانا چاہیے. یہی مسئلہ کہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں.
قرآن کریم اس معنی میں تو آسان ہے کہ کوئی بھی اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کی قدرت میں غور کر سکتا ہے، اور ہر ایک نے قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک نے۔ اس معنی میں کہیں گے کہ قرآن کریم صرف حفاظ اور علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک نے پڑھنا چاہیے۔ اب ایک چیز ہے قرآن کریم سے سائنس کو ثابت کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا جائے کہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا ہے، لیکن کچھ اشارے ایسے ہیں جس سے سائنسی اعتبار سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس میں جیسے قرآن کریم نے ایک جگہ ایک بات کہی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، پانی کا اور نمی کا فقدان ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت تیز بخار ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ کر واپس کر دیتا ہے کہ آپ کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جسم میں بدن میں پانی کی کمی ہو گئی، آپ پانی استعمال کریں۔ تو جیسے انسانوں میں پانی کی کمی سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے، طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، انسان سوکھ جاتا ہے، ٹھیک یہی کیفیت درختوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے کہ اگر ان کو پانی نہ ملے تو وہ سوکھ جاتے ہیں، بالکل مرجھا جاتے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہوا نہ ملے تب بھی وہ پنپتے ہیں، لیکن پانی نہ ملے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی ایسی عام چیز ہے۔ بہت پہلے سائنسدانوں کو یہ خیال ہوا تھا کہ مریخ پر دنیا بسانی چاہیے اور وہاں کائنات بنانی چاہیے، تو سائنٹسٹ حضرات نے بیٹھ کر اس سلسلے میں غور و خوض کیا اور ریسرچ کیا، اور یہ بات طے پائی کہ مریخ پر ہم وہاں آبادی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، اس کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی قاعدہ ہونا چاہیے۔ تو ضابطہ یہ بنایا گیا، اتفاق رائے سے یہ بات طے پائی کہ یہ دیکھ لیں کہ مریخ پر پانی ہے کہ نہیں۔ اگر مریخ پر پانی ہے تو وہاں انسان جا کر رہ سکتا ہے، وہاں آبادی بسائی جا سکتی ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو وہاں نہیں رہ سکتا۔ اب جو بات برسوں کے بعد سائنٹسٹ حضرات نے، محققین نے، وہ بات قرآن کریم نے ایک زمانہ اور مدت پہلے بتائی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ زندگی جو ہے وہ پانی سے۔ ایک فرانسیسی شخص ہے، نیوی میں کام کرتا تھا، ریٹائرڈ ہو گیا۔ یہ دوسرا اشارہ ہے قرآن کریم کا۔ نیوی میں بحریہ میں تھا، کام کرتا تھا، ریٹائرڈ ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اس سے کسی نے قبول اسلام کی وجہ اور سبب دریافت کی، تو اس نے کہا کہ میں ریٹائرڈ ہو گیا تھا، تو میرا ایک دوست تھا اور وہ عربی تھا، میں نے اس سے بتایا کہ بھائی میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں اور بہت زیادہ بور رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے قرآن کریم کا ایک ترجمہ انگریزی میں لا کر دیا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک مقام پر پہنچا کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کفار کے دل کی ظلمت کو اور اندھیرے کو ایک مثال سے بیان کر رہے ہیں کہ کفار کے دل، کافر کے دل میں، جو ایمان نہیں لاتا اس کے دل میں کیسا اندھیرا ہوتا ہے، اس کو ایک مثال سے بیان کر رہے ہیں۔ فی بحر لجج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض،
کہ اس میں اندھیرا در اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کی پرت چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ سمندر میں ایک وقت ایسا رہتا ہے کہ اس میں بالکل سکون رہتا ہے، بالکل سمندر ٹھہرا ہوا رہتا ہے، اس میں کوئی اتار چڑھاؤ، مد و جزر، جوار باٹا جسے کہتے ہیں، ہائی ٹائٹ نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موجیں اٹھتی ہے، بہت اونچی اونچی موجیں اٹھتی ہے، اور ایسی پہاڑ جیسی موجیں اٹھتی ہے پھر نیچے گرتی ہے، تو اس کو انگلش میں انگریزی میں ہائی ٹائڈ کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جب وہ موجیں اٹھتی ہیں، ایک کے اوپر ایک اٹھتی ہے پھر نیچے گرتی ہیں، اس وقت اگر سورج نکلا ہوا نہ ہو، ابر آلود ہو، ابر صاف نہ ہو، ابر چھایا ہوا ہو، دھوپ نہ ہو، تو اس وقت سمندر میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے یہ مثال پڑھی تو میں نے یہ سوچا کہ اسلام کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کا سفر کیا ہوگا اور آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا۔ یہ فرانسیسی شخص جو ہیں جنہوں نے نیوی میں کام کیا تھا، 45 سال وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں رہے، یعنی 100 سال اگر بتائے ہوں زندگی کی تو آدھی زندگی سمندر میں گزار دی۔ تو میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے سفر میں اپنے تجربات دیکھے ہوں گے اور وہ بیان کیے۔ میں نے بعد میں تحقیق کیا، تحقیق کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں کیا، آپ نے سمندر کا سفر نہیں کیا، اور یہ مثال آپ کی زبان سے آئی تو میرے دل نے کہہ دیا کہ یہ کلام اس اللہ کا ہے جس اللہ نے سمندر بنایا ہے، یہ کلام انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے بار بار تنزیل من رب العالمین، یہ پروردگار کا کلام ہے۔ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کس کا کلام ہے، یہ کہاں سے کشش آئی ہے، یہ لذت کہاں سے آئی ہے، اور یہ آیتوں کا یہ زیر و بم کہاں سے آیا ہے، تو قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے اس کو تنزیل من رب العالمین، یہ تمام کائنات کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ ایک اشارہ قرآن کریم میں یہ ہے، اور ایک اشارہ قرآن کریم میں یہ ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قرآن کریم میں جن کو زمین میں دھسا دیا گیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو، اس کے گھر کو زمین میں ہم نے دھسا دیا، اور وہ دھستا رہے گا، دھستا رہے گا، دھستا رہے گا۔ اب ایک عام طالب علم اگر غور کرے اس بات پر کہ وہ دھستا رہے گا تو کب تک دھستا رہے گا، اگر چیونٹی کی چال چلے تو بھی کبھی نہ کبھی تو ایک سرے پر پہنچے گا، کیونکہ زمین کا جو قطر ہے جس کو ڈائنامیٹر کہتے ہیں، تو زمین کو اتنا چوڑا آپ مان لیں تو ایک وقت لگے گا، اور اس سے زیادہ چوڑا مان لیں تو تھوڑا زیادہ وقت لگے گا، اور اس کا فاصلہ بڑھا دیں تو زیادہ وقت لگے گا، یہاں سے لے کر یہاں تک مان لیں، لیکن بہرحال اس کی کوئی حد تو ہوگی، اس کی کوئی مقدار تو ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی مقدار ہے۔ جب اس کی کوئی مقدار ہے تو وہ کب تک زمین میں جائے گا، وہ زمین میں کب تک جائے گا، کبھی نہ کبھی تو جہاں سے چلا تھا اس کے سرے میں آخر میں نکلے گا، اس چھت سے گرے گا تو نیچے تو آئے گا، یہاں تو آنا ہے اس کو، کبھی نہ کبھی تو آئے گا، ایک وقت زیادہ لگ جائے لیکن نیچے آئے گا۔ اس کو سائنس نے بتایا، ایک ٹیچر نے اپنے طلبہ سے یہی سوال رکھا تھا اور طلبہ نے یہی حساب لگایا تھا کہ اگر اتنی رفتار سے چلے تو اتنا وقت لگے گا، اتنی رفتار سے چلے تو اتنا وقت لگے گا۔
ٹیچر نے سوال کیا کہ مان لیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی مشین ہے جس سے ہم زمین میں آر پار سوراخ کر سکتے ہیں. وہ ہم نے زمین کے سرے سے لے کر نیچے تک ایک سوراخ کر دیا. اب وہاں سے ہم اگر اوپر سے سکہ ڈالیں تو وہ سکہ نیچے کب گرے گا؟ یہ سوال ٹیچر نے کیا. تو طلبہ نے اپنے ذہن کو دوڑایا کہ اگر 50 کی اسپیڈ ہے تو 1 گھنٹہ لگے گا، 100 کی اسپیڈ ہے تو آدھا گھنٹہ لگے گا، 200 کی اسپیڈ ہے تو اتنا ٹائم لگے گا. وہ اندازے سے تو جس نے جو بتایا، ٹیچر نے ہر ایک کے سوال کو جواب کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. غلط 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 غلط. کیونکہ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک کا جو پورا خلا ہے، اس کے بیچ میں ایک سسٹم ہے، مغناطیسی سسٹم، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لوہا چمک. اس میں مغناطیسی سسٹم ہے. وہاں سے جب کوئی چیز نیچے گرے گی تو پہلے دھیرے دھیرے آئے گی، بعد میں اس کو مغناطیس اپنی طرف کھینچے گا تو اس کی رفتار بڑھ جائے گی. رفتار اتنی تیز بڑھ جائے گی کہ جہاں مغناطیس ہوگا وہاں سے وہ زور سے نیچے چلے جائے گا. زور سے آنے کی وجہ سے وہ نیچے چلے جائے گا. وہ نیچے جاتے جاتے پھر اس کی رفتار کم ہوتی جائے گی. ادھر مغناطیس اس کو اوپر کھینچ رہا ہے، اس لیے اس کی رفتار کم ہوتی جائے گی. نیچے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا پورا زور ختم ہو جائے گا. مغناطیس اس کو واپس کھینچے گا تو وہ پہلے دھیرے دھیرے آئے گا، لیکن بعد میں اس کی رفتار بڑھے گی. پھر اتنا وہ تیز رفتار ہو جائے گا کہ مرکز ثقل جو مغناطیس ہے وہاں سے وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جہاں سے داخل ہوا تھا وہاں کے قریب پہنچے گا تو اس کی رفتار پھر کم ہو جائے گی. پھر وہاں سے مغناطیس کا عمل اس کی طرف جائے گا، وہ اس کو کھینچے گا. پھر وہ دھیرے دھیرے آئے گا اور تیز رفتار آتے ہوئے پھر نیچے گر جائے گا. پھر نیچے پہنچے گا تو پھر واپس کھینچے گا. یہ عمل چلتا رہے گا. قرآن کریم نے اس کو یہ کہا تھا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. ہم اس کو زمین میں دھسائیں گے اور قیامت تک دھسائیں گے. ہم اس کو زمین میں دھسائیں گے اور قیامت تک دھسائیں گے. تو قرآن کریم اس کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم ہے ہدایت کی کتاب، لیکن بعض اشارے قرآن کریم اس طرح دیتا ہے اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ اونٹ کے بارے میں دیکھتے نہیں اونٹ کو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو لوگوں نے اونٹ کے پیروں پر غور کیا، لوگوں نے اس کی خلقت پر غور کیا، لوگوں نے اس کے پانی کے ذخیرہ اندوزی کے سسٹم پر غور کیا کہ 15 دن بھی پانی نہ پیے تو چلتا ہے. چکلدرا میں ایک اونٹ والا بتا رہا تھا کہ اس اونٹ کو لائے ہوئے مجھے 4 سال ہو گئے، ابھی تک اس نے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا. وہ جو پہلے ملتا نا الٹے ہاتھ پر، وہاں اس نے ہم کو بتایا تھا ابھی تک اس نے پانی نہیں پیا. ریگستان کا جہاز اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہی پانی سے پریشان، اور اونٹ بھائی اگر تم بھی پانی سے پریشان ہو جائے تو تم بھی مرو گے، بھی مرے گا. اس لیے ریگستان ہے، یہاں تو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ پریشان کو لے کر تم اچھی جگہ چلو. اس کی آنکھوں پر غور کی. بعض لوگوں نے کہا کہ قبلے کی سمت میں دیکھ کر ہی سفر کرتا ہے. اس کی آنکھوں پر وہاں ریگستان میں ذرات ہواؤں میں ریت کے اڑتے رہتے ہیں، تو اللہ نے اس کو 2 پردے دیا ہے. جب وہ چلتا ہے تو ایک ہلکا سا پردہ ڈال لیتا ہے جس سے دکھتا بھی ہے اور آنکھ میں کچرا بھی نہیں جاتا ہے. سوتا ہے تو دونوں بند کر دیتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. قدرت میں مخلوق میں غور و فکر کرو. لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. ایک اشارہ قرآن کریم نے اور کیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. اور آپ دیکھیے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو کھجور کے تنے اٹھا کر لائے گئے تھے. قرآن کریم نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا تو کہا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے. جس زمانے میں لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے اور جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو پھر یہ چھپر کے مکان بنائے جاتے تھے اور کھجور کے تنوں کے پلر اور ستون بنائے جاتے تھے. اس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا، اور فیہ منافع للناس، اس میں انسانوں کے لیے بہت زیادہ نفع ہے. اس زمانے میں یہ بات کہی جا رہی تھی لوہے کی، جب لوہے کا نام و نشان نہیں تھا.
آج دنیا ترقی کرتے کرتے پہنچی تو جہاں نظر ڈالو وہاں لوہا نظر آتا ہے، بلکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس ملک میں جتنا زیادہ لوہا ہے، جتنی زیادہ اسٹیل پر محنت کی جاتی ہے، اس ملک کو اتنا ہی زیادہ غلبہ اور قوت عطا ہوئی ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو قرآن اس معنی میں ہے آسان، جو شروع میں ہم نے آپ سے بات کہی، اس معنی میں قرآن آسان ہے کہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات پڑھ سکتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، مسائل کے استنباط میں نہیں ہے، مسائل کے استنباط میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، کسی کی ضرورت نہیں، تو ان سے ایک مسئلہ پوچھ دیا جائے کہ نماز میں ایسی ایسی صورت پیش آئی ہے، آپ قرآن سے نکال کر دکھا دو۔ رمی جمرات کا ایک مسئلہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ شیطان کو ایسی کنکریاں مارنا تھا، ہم نے ایسا کر لیا، اب آپ قرآن سے نکال کر دکھا دو۔ حالت احرام میں انہوں نے صابن سے ہاتھ دھو لیے، اب ان سے نکال کر بتا دو کہ قرآن میں کہاں ہے۔ وہ کپڑے ابھی انہوں نے حلق نہیں کیا تھا، ابھی عمرے کے پورے ارکان ادا نہیں ہوئے تھے، کپڑے پہن لیے، اب وہ کیا کریں گے، صحیح ہوا کہ غلط ہوا، قرآن سے نکال کر دکھا دو۔ قرآن کریم اس معنی میں ہے للذکر فہل من مدکر، یاد ہو جاتا ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، نصیحت مل جاتی ہے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ قرآن کریم کیسے یاد ہوتا ہے؟ ایک بچہ بھی اپنے والد صاحب اگر غلط پڑھے تو لقمہ دے دیتا ہے۔ آپ میرے ابا جان، آپ کا احترام سر آنکھوں پر، آپ میرے استاد جی، آپ کا ادب، آپ کی عظمت میرے دل میں، میرے سر پر، لیکن غلط پڑھ رہے آپ لقمہ لینا پڑے گا۔ پوری دنیا میں کروڑوں حافظ، ہمارے اس چھوٹے سے شہر میں کم و بیش 200 حافظ، پوری دنیا میں کروڑوں حافظ، دنیا کی کسی کتاب کی پوری دنیا میں ایسے حافظ نہیں ملتے کسی کتاب کے۔ اچانک تو نہیں ہوتا، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے اس اسٹیٹ اور ریاست کے شاید کبھی پتہ نہیں چیف منسٹر رہے کہ بالا صاحب ٹھاکرے، موت ہو چکی ہے، بہت سمجھدار، بڑے لکھے آدمی تھے، بڑے گیانی آدمی تھے۔ ان کو ہمارے کچھ دوستوں نے قرآن کریم دیا تھا پڑھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے دیا، اور پھر ان سے کہا تھا کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پھر آپ ہم سے پوچھ لینا۔ تو وہ ان سے ملنے کے لیے ایک مدت کی بات کہی، ان سے پوچھا کہ آپ کو قرآن آپ نے پڑھے تو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے ترجمہ قرآن کریم کا لکھا ہے کیا ہے، وہ بہت زیادہ تو مجھے پسند نہیں آیا، کیونکہ ان کی لیول اچھی تھی، بال ٹھاکرے صاحب کی لیول اونچی تھی۔ تو کہا وہ ترجمہ تو بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کی وجہ میرے پاس جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا، ہم نے زمینوں کو بنایا، ہم نے چاند بنایا، ہم نے سمندر بنائے، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، اور ہم نے ہواؤں کو چلایا، اور نظام ہم چلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی کی بھی ہمت نہیں کہ کوئی یہ چیلنج دعویٰ کر دے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا آخر عمر میں، آپ غور کریں، اٹھا کر دیکھیں تاریخ، تو آخر عمر میں پھر اس کے بعد سے ان کا رجحان تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو صاحب آئے تو ان کا بھی رجحان تھوڑا سا بدل گیا، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی سزا بھی ان کو مل گئی، اس کی سزا ان کو ہاتھوں ہاتھ، رجحان کے بدل جانے سے سزا مل گئی۔ اب آج کا زمانہ اے آئی کا زمانہ ہے، ہم نے یہ اے آئی سے عربی میں بات کی اور ایک لفظ استعمال کیا عربی میں، اور پھر ہم نے عربی میں اس سے کہا کہ یہ لفظ تو غیر منصرف ہے، آپ نے اس پر کسرہ کیسے لے کر آ گیا؟ تو اس نے عربی میں ہمارے کو پورا قاعدہ بھی بتایا کہ یہ غیر منصرف ہے، لیکن یہ مضاف ہونے کی وجہ سے یا اس پر افلام آنے کی وجہ سے اب اس پر کسرہ آ سکتا ہے، یہ سب اس نے بتایا۔ اب پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
یہ ایسی ایک آدھ صورت آپ بنا سکتے ہیں کیا؟ ایسی ایک آدھ صورت آپ بنا سکتے ہیں؟ ایسی یا اس میں کی ایک آدھ آیت آپ بنا سکتے ہیں؟ تو اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کی بس کی بات نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کی بس کی بات نہیں. جب اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں ایسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا ہے، یہ لہجہ کوئی نہیں لا سکتا ہے، یہ زیر و بم، یہ اتار چڑھاؤ کوئی نہیں لا سکتا ہے. دنیا میں کوئی موسیقی ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ترنم ایسا نہیں ہے، کوئی لہجہ قرآن دنیا میں ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کے لہجے کے مقابلے میں ٹک سکے. بڑے سے بڑے گائیکار اور فنکار اور قوال اور اچھی آواز والے کو لے کر آ جاؤ، اس کو ایک غزل سنانے کے لیے کہو، ایک کلام پڑھنے کے لیے کہو، ایک بار سنو، 2 بار سنو، 3 بار سنو، 10 بار سنو، 15-20 بار سننے کے بعد آپ کہو گے کوئی دوسرا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دوسرا کلام سناؤ نا بھائی، کب سے وہی سنا رہے ہیں. برسہا برس اس مسجد میں امام کے پیچھے مصلیوں کو گزر گئے، امام صاحب پہلی رکعت وہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ. کسی کی طرف سے آج تک یہ سوال نہیں آیا، اعتراض نہیں آیا کہ اس کے سوا کوئی دوسری صورت لاؤ نا بھائی. بلکہ جیسے جیسے پڑھنے والے بدلتے رہتے ہیں اس کا لطف بدلتے رہتا ہے. یہ ساری چیزیں بتا دے رہی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن پڑھنے والے کو نصیحت ملتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ قرآن لے کر بیٹھے. اب تو جوان لوگ کیا قرآن لے کر بیٹھیں گے مسجد میں، بوڑھے لوگوں کو بھی قرآن میں دیکھنے، مسجد میں دیکھنے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے آنکھیں ترس رہی ہے. عام دنوں کی بات تو بہت دور رہی، اب تو رمضان میں بھی قرآن پڑھنے والے مسجدوں میں نہیں ملتے. جو مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے وہ اپنے گھروں میں کیا قرآن پڑھتے ہوں گے. اللہ ہم تمام کو قرآن کریم سے وابستگی عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود.